پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُوا أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے، اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب تھے، ٹونک کے رہنے والے، ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر، یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر، یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں، میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، نام یاد نہیں آتا۔ پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ تو عبدالکریم پاریک صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ ببعض، اس میں بہت کمی آ گئی، القرآن یفسر بعضہ ببعض، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض۔ بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں۔ ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے، اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے،
کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے. تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے. اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے باتیں کرو. تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر. میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا. ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش. جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، اس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی والد رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا ہوں. ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا.